ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، ملائکہ فرشتے اس روز حاضر ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیان سننے سے پہلے حصول ثواب کی خاطر اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے یہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں آپ سماعت فرماتے ہیں نماز کے فضائل، نماز کی اہمیت، جماعت سے نماز پڑھنے کے فضائل اور اس کی اہمیت، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے متعلقہ بہت سارے احکام، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سلسلے کے آخر میں ریکارڈڈ سوالات بھی لیے جاتے ہیں اور اس کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث مبارک میں عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ایک مرتبہ یوں عرض کی گئی کسی ایک شخص کے بارے میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن میں چوریاں کرتا ہے اور رات میں کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکایت پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز اس کو برائیوں سے روک دے گی، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نماز کی برکت سے وہ تمام گناہ یا وہ تمام برائیاں جو اس شخص کے اندر موجود تھی وہ ختم ہو گئی۔ یقیناً نماز برائیوں سے روکتی ہے اور نماز فحش باتوں سے روکتی ہے۔ جب انسان مسلسل اپنی نمازوں کی عادت بنا لیتا ہے تو اس عادت کی وجہ سے بے شمار اس کی ذات میں پائی جانے والی جو برائیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کا جو شمار ہے وہ نیکوں میں ہونے لگتا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ ہم سب بھی انشاءاللہ العزیز نماز کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے۔ اور آج کے اس سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں گے کہ جماعت کو چھوڑنے کے لیے کیا کیا باتیں ایسی ہیں کہ جو عذر بن سکتی ہیں۔ آئیے فقہ کرام اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں وہ سماعت فرمائیے۔ فرمایا کہ مریض جسے مسجد تک جانے میں مشقت ہو، مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، ایسا مریض ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ وہ کیسا مریض ہو سکتا ہے کہ جو مسجد تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایسا اگر مرض لاحق ہے تو اس شخص کے لیے جماعت کا یہ عذر بن جاتا ہے اور جماعت اس کے لیے معاف ہو جاتی ہے۔ اور جو دوسرا عذر ہے یہ ہے کہ وہ شخص کے جس پر جماعت واجب ہو رہی تھی وہ اپاہج ہے، اس کے اپاہج ہونے کی وجہ سے، یعنی اس عذر کے لاحق ہونے کی وجہ سے جماعت کا جو وجوب ہے وہ اس پر سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ گھر میں بھی نماز پڑھ لیں گے تو یہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور تیسرا عذر فرمایا جس کا پاؤں کٹ گیا ہو، اب یہ چل نہیں سکتا، اس کے لیے پریشانی ہے کہ مسجد تک یہ کیسے چل کر جائے گا، تو ایسا شخص بھی گھر میں نماز اگر پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے عذر بن جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ جس پر فالج گرا ہوا ہو، یعنی جو فالج کا مریض ہے اس سے بھی جماعت معاف ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے لیے چلنا مشکل ہے،
مسجد تک کیسے پہنچے گا؟ عام طور پر جنہیں فالج ہو جاتا ہے وہ پھر بستر پر آ جاتے ہیں، ان کے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو پانچواں بیان کیا، فرمایا اتنا بوڑھا کہ مسجد تک جانے سے عاجز ہو جائے۔ بوڑھے تو اور بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک صفت لگی ہوئی ہے، ایسا بوڑھا ہے کہ جو مسجد تک جانے سے عاجز آ جائے، اس سے بھی جماعت معاف ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایسے لوگ بھی اگر مسجد میں پہنچ جائیں اور جماعت سے جا کر نماز پڑھنا چاہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کا شخص کہ جو اتنا بوڑھا ہے کہ مسجد تک جانے سے عاجز آ گیا ہے، اب اگر یہ گھر میں ہی نماز پڑھ لیتا ہے تو جماعت کو ترک کرنے کی وجہ سے یہ شخص گناہگار نہیں ہوگا۔ اور چھٹے نمبر پر بیان فرمایا کہ اندھا، اگرچہ اندھے کے لیے کوئی ایسا شخص گھر میں موجود ہے جو ہاتھ پکڑ کر اسے مسجد تک پہنچا دے، اس پر بھی جماعت معاف ہے۔ اگر یہ ترک کر دیتا ہے، مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا نہیں کر پاتا، اس کی جماعت رہ جاتی ہے، تو یہ شخص بھی گناہگار نہیں ہوگا۔ نمبر 7، سخت بارش، بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے کہ مسجد تک پہنچنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، گھر سے نکلے گا جسم تر ہو جائے گا، کپڑے گیلے ہو جائیں گے، مسجد تک پہنچنا مشکل۔ بلکہ ایسی بارشیں جو بہت سخت بارشیں ہو رہی ہوں تو ایسی صورت میں نقصان کا اندیشہ بھی غالب ہوتا ہے۔ نمبر 8، شدید کیچڑ کا حائل ہو جانا۔ یہ عام طور پر بارشیں جب ہوتی ہیں تو اس وقت راستوں میں کیچڑ ہو جاتا ہے، پھر مسجد تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر 9 نمبر پر ارشاد فرمایا کہ سخت سردی، کیونکہ سخت سردی ہو تو نقصان کا باعث بن جاتی ہے، تو سخت سردی بھی یہ جماعت کو ترک کرنے کے آثار میں شامل ہے۔ سخت تاریکی، اسی طرح آندھی، طوفان، مال یا کھانے کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو، قرض خواہ کا خوف ہے اور یہ تنگ دست ہے، یعنی دینے پر قدرت نہیں رکھتا۔ ایک زمانے میں اس نے کسی سے قرضہ لیا تھا، اپنی ضرورتوں میں استعمال کر لیا، اب دینا اس کے لیے مشکل ہے اور قرض خواہ اسے اٹھا کر کے حوالات میں بند کرا دے گا۔ اب یہ پریشان ہے، اسے خوف رہتا ہے اور اب یہ اس کی وجہ سے مسجد کی جماعت میں حاضر نہیں ہو پاتا، تو فرمایا کہ ایسی صورت میں یہ بھی شخص کے لیے عذر بن سکتا ہے۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، قرض اول تو کوشش کیا کریں کہ لے ہی نہ، لیکن اگر کبھی کسی ضرورت کی وجہ سے لے لیا ہے تو کوشش کیا کریں جلد سے جلد لوٹاتے رہیں، کیونکہ اس کے دینے میں جتنی تاخیر ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں، مال موجود بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود قرض ادا کرنے کا جب وقت آ جاتا ہے تب بھی ٹال مٹول کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا ان کے لیے شرعاً درست نہیں ہے۔ تو قرض سے جتنی جلدی ہو سکتی ہے ہمیں خلاصی حاصل کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ظالم کا خوف، کوئی شخص ایسا ہے کہ جو ظلم کرنے والا ہے، گھر سے باہر نکلے گا یہ اس کے ظلم کا شکار ہو جائے گا، تو ایسی صورت کے اندر بھی اس شخص سے جماعت معاف ہو سکتی ہے، عذر یہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح پیشاب یا پاخانہ، اس کی حاجت ہے اور جماعت ادھر قائم ہو گئی تو پہلے ان چیزوں سے خلاصی حاصل کرے، جب اطمینان ہو جائے تو وضو کر کے پھر اس کے بعد جماعت میں اگر مل جاتی ہے تو اس میں شامل ہو جائے، ادروائز پھر یہ اپنی نماز پڑھنے میں مجبور ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ریاح کی حاجت شدید ہو، مثال کے طور پر پیٹ میں گیس ہو گئی ہے، اب یہ ری ہے، ری خارج کرنا ہے، اگر یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی توجہ پڑ جائے گی، یعنی اس کے خشوع اور خضوع کے اندر فرق آ جائے گا اور نماز میں جی بٹے گا، دل بٹے گا اور توجہ اسی بات کی طرف رہے گی۔ تو اس کے لیے علماء یہ فرماتے ہیں اس سے خلاصی حاصل کر لے، پھر دوبارہ وضو کر کے اپنی جماعت میں شامل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کھانا حاضر ہے اور نفس کو اس کی خواہش ہے، اور یہ عام طور پر اس بندے کے لیے ہوتا ہے کہ جو صبح سے بھوکا ہے اور اس نے ابھی کھانا نہیں کھایا، اب کھانے کی حاجت بہت زیادہ ہے،
بھوک لگی ہوئی ہے، بار بار پیٹ کا خیال واقع ہو رہا ہے، اور ادھر جماعت بھی کھڑی ہو گئی، تو فرمایا پہلے کھانا کھا لے، کیونکہ اگر یہ کھانا کھا کر نہیں جائے گا تو ایسی صورت کے اندر پھر اس کی توجہ پیچھے کھانے کی طرف رہے گی۔ جب کھانا کھا لے گا تو اطمینان کے ساتھ پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اپنی نماز کو ادا کرے گا۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ قافلہ چلے جانے کا اندیشہ ہے، سفر میں ہے، اگر قافلے والے چلے گئے تو یہ تن تنہا اکیلا رہ جائے گا، تو ایسی صورت میں کہا کہ یہ قافلے کے ساتھ ہی پھر چلتا رہے۔ اور مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مریض کی تیماد داری کہ جماعت کے لیے جانے سے اس کو تکلیف ہوگی، یعنی گھر میں والدہ یا والد بیمار ہیں یا کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس اس کا رہنا بہت ضروری ہے۔ عام طور پر جب کوئی فرد ہاسپٹلائز ہوتا ہے، یعنی ہاسپٹل میں ہوتا ہے، اور وہاں ایک فرد کا ہونا ضروری ہے، ایمرجنسی میں ہے، اور اس کے پاس کوئی ایک شخص موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، اگر نہیں ہوگا تو مریض کو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، یعنی یہ شخص اعتماد داری پر مامور ہے، اگر یہ چلا جاتا ہے تو پھر مریض کو، اس کے پیشنٹ کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور وہ گھبرائے گا، مشکل میں آ جائے گا، یعنی آزمائش میں آ جائے گا، تو فرمایا یہ بھی ترک جماعت کے لیے عذر بن سکتا ہے۔ یہ وہ آزار ہیں کہ جن کی بنا پر جماعت کو ترک کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی مدنی چینل کے ناظرین کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اگر موقع مل جاتا ہے تو مسجد قریب ہے، جا کر مسجد میں جماعت سے نماز ادا کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں، کیا جماعت میں عورتوں کی حاضری ہونی چاہیے یا نہیں؟ فقہاء کرام اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ عورتوں کو کسی بھی نماز میں جماعت کی حاضری یہ جائز نہیں ہے، خواہ دن کی نماز ہو یا رات کی نماز ہو، نماز جمعۃ المبارک ہو یا عیدین ہو، خواہ وہ عورت جوان ہو یا بوڑھی عورت ہو، نماز نفل ہے یا نماز فرض ہے، کسی بھی نماز کے لیے خواتین کو مسجد میں جماعت کے لیے جانا جائز نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے گھر میں ہی یہ نماز ادا کریں۔ عورتوں کا آپس میں مل کر جماعت کروانا یہ کیسا ہے؟ عورتوں کا نماز کی جماعت کروانا یہ جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، اگرچہ کہ عورت بیچ میں کھڑی ہو یا آگے کھڑی ہو یا کسی بھی طرح دائیں بائیں کہیں کھڑی کر دی جائے اور یہ جماعت کروائے، یعنی امامت کرے، اور بقیہ خواتین پیچھے کھڑی ہو جائے، ان کا آپس میں اس طرح مل کر جماعت کو قائم کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ لہذا چاہیے کہ شریعت مطہرہ کو فالو کیا جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کے مسائل میں اپنی اٹکل سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف ہیلے بہانے اور مختلف جسارتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے شریعت کا جو حکم ہے یہ ہمارے لیے سب سے آگے ہے، ہمیں ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے کہ شریعت کو اپنے مطابق کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ہمیں شریعت کے مطابق چلنا ہے۔ شریعت مطہرہ جو احکام ہمیں دیتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مطابق چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام ہمیں دیے ہیں ہم پر لازم ہے کہ ان کو فالو کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول اللہ تمہیں دیتے ہیں وہ لے لیا کرو، اور جس بات سے تمہیں منع کرتے ہیں اس سے منع ہو جایا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت مطہرہ عطا فرمائی ہے، ہمیں احکام دیے ہیں، ہمیں قرآن دیا ہے، ہمیں احادیث مصطفیٰ ملی ہیں، ہمارے پاس مسائل موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے پر چل کر راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مقتدی اگر 3 سے کم ہوں تو پھر کہاں کھڑے ہوں؟ آئیے اس حوالے سے بھی سماعت فرمائیے۔ مقتدی اگر ایک ہو، یعنی ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے، تو اسے چاہیے کہ امام کے داہنی طرف، دائیں طرف کھڑا ہو، امام کے بائیں طرف نہ کھڑا ہو اور نہ ہی امام کے پیچھے کھڑا ہو، کہ امام صاحب کے ایسی صورت میں بائیں کھڑا ہونا یا پیچھے کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے۔ چاہیے کہ جب ایک مقتدی ہوتا ہے تو وہ امام صاحب کے دائیں طرف کھڑا ہو۔
دو مقتدی ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں، برابر کھڑا ہونا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر دو سے زائد ہوں، یعنی امام صاحب کے علاوہ دو سے زائد مقتدی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ بھی امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں، امام صاحب کے برابر کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسا عمل مکروہ تحریمی ہے۔ اگر مقتدی دو ہوں، ایک مرد ہے اور ایک لڑکا ہے، تب بھی حکم یہی ہے کہ وہ پیچھے کھڑے ہوں۔ ایک شخص امام کے برابر کھڑا ہوا اور پیچھے صف ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی مکروہ ہے، یعنی امام کے برابر ایک شخص تھا اور پھر اس کے پیچھے پوری ایک صف بنی ہوئی ہے، تو یہ جو شخص ایک کھڑا ہوا ہے اس کا اس طرح کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے۔ امام کے برابر کھڑے ہونے کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، یہ بھی سماعت فرمائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی کا قدم امام سے آگے نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کے پاؤں کا جو گٹا ہے اس کے گٹے سے آگے نہ ہو، سر اگرچہ آگے یا پیچھے ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی امام صاحب کھڑے ہیں اور مقتدی بالکل ان کے پہلو میں ساتھ کھڑا ہے دائیں طرف، تو چاہیے یہ کہ امام صاحب کے گٹے سے اس کا گٹا آگے نہ ہو، اگرچہ کہ جب رکوع اور سجدے میں جائے گا اور مقتدی لمبا ہے اس کا سر آگے چلا جائے گا سجدے میں بھی اور رکوع میں بھی، یا اس کے پاؤں کی انگلیاں کچھ بڑی ہیں، جب امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے گٹا تو اس کے برابر ہے لیکن اس کی انگلیاں امام صاحب کی انگلیوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں، تو اس میں کوئی اعتبار نہیں، بس گٹے کا اعتبار ہے کہ جب امام صاحب کے ساتھ داہنی طرف مقتدی کھڑا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا جو گٹا ہے وہ امام صاحب کے گٹے سے آگے نہیں ہونا چاہیے، سر یا وجود کا جو اعتبار ہے لمبا اور چوڑا ہونے کے اعتبار سے اسے شریعت مطہرہ نے ملحوظ نہیں رکھا، یعنی شریعت مطہرہ نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ اگر اشارے سے نماز پڑھتے ہوں تو پھر کس چیز کا اعتبار کیا جائے گا، آئیے وہ بھی سماعت فرمائیے۔ علماء فرماتے ہیں تو قدم کی محاذات معتبر نہیں، یعنی جو ہم نے یہ کہا کہ امام کے دائیں طرف مقتدی ہے اور یہ رکوع و سجود کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں مقتدی کا جو گٹا ہے وہ امام کے گٹے سے آگے نہیں ہونا چاہیے، برابر ہو یا کچھ پیچھے ہو۔ تو اب جب اشارے سے نماز پڑھتے ہوں تو پھر فرمایا کہ قدم کی جو محاذات ہیں یا برابری ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ شرط یہ ہے کہ اس کا جو سر ہے یہ امام کے سر سے آگے نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ مقتدی کا جو قدم ہے وہ امام سے آگے ہو، خواہ امام رکوع و سجود سے نماز پڑھتا ہو یا پھر اشارے سے نماز پڑھتا ہو، بیٹھ کر یا لیٹ کر قبلہ کی طرف پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں، بہرحال کوئی بھی صورت ہو مقتدی کا جو سر ہے وہ امام کے سر سے آگے نہیں ہونا چاہیے، اور اگر امام کروٹ پر لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھتا ہو تو سر کی محاذات کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا، یعنی سر کی برابری بھی پھر نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ شرط یہ ہے کہ مقتدی اپنے امام کے پیچھے لیٹا ہو اور امام اس سے آگے لیٹا ہوا ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ مسائل ہیں جو نماز سے متعلق ہیں، انہیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کسی بھی وقت کام آ سکتے ہیں۔ آئیے آج کے سلسلے میں ہم ریکارڈڈ سوالات شامل کرتے ہیں۔ جی ہاں، سوال چلائیے۔ میرا نام عمران خان ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ علماء دین اور مفتیان شرع متین اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نمازی بھول کر سجدہ سہو کے 2 سجدوں میں سے ایک سجدہ ادا کر لے اور نماز مکمل کر لے تو اس حوالے سے کیا حکم ہے، رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ کسی شخص کو نماز میں سہو واقع ہوا تو اس بھول کی تلافی کے لیے آخر میں 2 سجدے کرنا لازم ہے جنہیں سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ سجدہ سہو میں 2 سجدے یہ لازم ہیں۔ اگر کوئی شخص بھول گیا اور اس نے صرف ایک ہی سجدہ کیا اور پھر اس کے بعد بیٹھ کر بقیہ تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا تو ایسی صورت میں اگر اسے فوراً یاد آ جاتا ہے تو پھر یہ دوبارہ قاعدے کی حالت میں بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد ایک سجدہ کرے۔ اب 2 سجدے نہیں کرنے، صرف ایک سجدہ کرے جو یہ بھول گیا تھا، پھر اس کے بعد یہ اتحیات پڑھے
اور مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر دے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب فوراً یاد آ گیا اور کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ جو منافی نماز ہو، مثلا گفتگو وغیرہ کرنا، ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا اور فوراً یاد آ گیا، تو اس صورت کے اندر اس غلطی کی تلافی اس طرح ممکن ہے۔ جی مزید سوال چلائیں۔ میرا نام حیدر علی حبیب ہے اور میرا مفتی صاحب سے یہ کویشچن ہے کہ اگر امام صاحب نے زخم پر پٹی کی ہوئی ہے اور اس کے اوپر سے مسح کرتے ہیں تو ان کے پیچھے مکمل آزاد ہونے والے افراد کی نماز ہو جائے گی؟ وہ شخص کہ جس نے کسی عذر کی وجہ سے، مثال کے طور پہ پاؤں پر یا ہاتھ پر کوئی زخم تھا، صحیح عذر واقع تھا اور اس کی وجہ سے پٹی باندھ لی، اب جب وضو کرنے لگے تو وضو میں پٹی کی جگہ پر مسح کر لیا، تو ایسا شخص ان لوگوں کی امامت کر سکتا ہے کہ جنہوں نے اعضاء کو وضو کے دوران دھویا تھا۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کراہت موجود نہیں ہے۔ جو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔